بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے اندر بہت کچھ تھا جو میں کبھی کسی سے کہہ نہ سکی۔ دل کی دیواروں پر بچپن سے بہت سی تحریریں لکھی تھیں، مگر کسی نے انہیں پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اس لیے کہ میرے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا جو باقی لڑکیوں کے پاس ہوتا ہے، ماں کی ممتا، چھوٹے چھوٹے لاڈ اور وہ سایہ جو ہر بیٹی کے سر پر ہو، مجھ پر نہیں تھا۔ میری ماں بہت چھوٹی عمر میں دنیا سے چلی گئی تھی، یاد بھی نہیں کہ اس کا چہرہ کیسا تھا، بس ایک ہلکی سی خوشبو کبھی کبھی دماغ میں گونجتی ہے۔ باقی سب سوتیلی ماں کے تلخ رویوں نے دبا دیا۔ میرا بچپن نوکر کی طرح گزرا، کبھی پانی کا جگ، کبھی برتن، کبھی جھاڑو، اور اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو آواز آتی، اے رحمو، دیکھ اس لڑکی کو، ابھی سے شہزادی بنی پھرتی ہے، کام چوری سکھا رہی ہے تو اپنی بیٹی کو۔ ابا اندر بیٹھے ہوتے، مگر جب یہ جملے سنائی دیتے تو وہ بھی خاموش ہو جاتے۔ میری سوتیلی ماں کی باتوں میں ایک ایسا زہر تھا جو میرے کانوں سے ہوتا ہوا دل میں اترتا تھا، مگر ابا کی خاموشی ہمیشہ سے میرے لیے ڈھال بنی رہی۔ کبھی کبھی وہ چپکے سے میرے پاس آ کر کہتے، نور، دل چھوٹا نہ کر، تو ایک دن ضرور کچھ بنے گی۔ میں ہر وقت اپنی کتابوں میں مگن رہتی تھی۔ محلے کی لڑکیاں مذاق اڑاتی، دیکھو آ گئی شہزادی، کتابوں والی جنات کی شہزادی۔ میں سنتی، نظر انداز کرتی اور آگے بڑھ جاتی۔ میں جانتی تھی میرے پاس وقت کم ہے اور خواب زیادہ، اور میرا خواب صرف ایک تھا، پڑھنا، آگے بڑھنا اور خود کو ثابت کرنا۔ میٹرک میں میرے اچھے نمبر آئے تو ابا نے خوش ہو کر سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری سوتیلی ماں نے تنزن کہا، اے رحمو، اگر اب بھی اسے آگے پڑھاؤ گے تو یہ سر پر چڑھ جائے گی۔ ابا کچھ لمحے چپ رہے۔ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا جیسے سوچ میں ڈوب گئے ہوں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، ڈر تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، مگر پھر انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ماسٹر صاحب نے کہا ہے کہ فری تعلیم ملے گی، خرچہ نہیں دینا پڑے گا۔ یہ سن کر میری سوتیلی ماں نے منہ بگاڑ کر کہا، چل چڑھا لے اسے سر پر، پہلے ہی بڑی زبان چلاتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے لفظ یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتے۔ ابا نے مجھے ماسٹر صاحب کے پاس بھیجا جہاں ایف ایس سی کی تیاری ہوئی۔ میں نے دل لگا کر ایف ایس سی کی تیاری کی اور نمایاں نمبر سے کامیابی حاصل کی۔ پھر یونیورسٹی کا معاملہ آیا۔ ماسٹر صاحب نے یونیورسٹی کے اسکالرشپ پروگرام کی بات کی۔ سب کچھ فری تھا، فیس، کتابیں، ہاسٹل، سب کچھ۔ ابا نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کر دی، مگر سوتیلی ماں نے چیخ کر کہا، نہیں، یہ کہیں نہیں جائے گی، ہمیں یہاں کام کرنے والی لڑکی چاہیے، کالج کی شہزادی نہیں۔ ابا نے ایک بار پھر اس کی بات کو نظر انداز کیا، یہ جائے گی، نور کے پاس ایک موقع ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ وہ رات میری زندگی کی پہلی جیت تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہی دھندلی سی شکل، مگر آنکھوں میں ایک روشنی تھی۔ میں نے اپنی ڈائری نکالی اور لکھا، میری زندگی بدلی تو نہیں، مگر بدلنے لگی ہے۔ میں وہ لڑکی نہیں رہوں گی جو سوتیلی ماں کے جملے سن کر چپ ہو جائے۔ اب میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ یونیورسٹی کا پہلا دن آیا تو میں نے پرانی شلوار قمیض پہنی، اپنے بیگ میں 3 پرانی کتابیں اور ایک پین رکھا اور دروازے سے باہر نکل آئی۔ ابا مجھے باہر تک چھوڑنے آئے۔ انہوں نے کہا، نور، یاد رکھ، علم ہی انسان کو اوپر اٹھاتا ہے، اور تو میری بیٹی ہے، نیچے کیسے جا سکتی ہے؟ میرے آنسو بہنے لگے اور میں نے ان کی دعائیں دل میں سمو لیں اور قدم آگے بڑھا دیے۔ یونیورسٹی میرے لیے صرف تعلیم کا ادارہ نہیں تھا، یہ میرے خوابوں کی دہلیز تھی۔ راستے میں رکشے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، کیا واقعی میری کہانی وہی رہے گی جو اب تک تھی، یا اب کچھ نیا ہونے والا ہے؟ تبھی میرے کانوں میں جیسے کوئی سرگوشی گونجی، تم شہزادی ہو نور، جنات کی شہزادی۔ میں چونکی، ارد گرد دیکھا، کوئی نہ تھا، مگر دل میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ کیا یہ وہی خیال ہے جسے میں سالوں سے لکھتی آئی ہوں، یا کوئی حقیقت ہے جو میرے خوابوں سے نکل کر میرے قدموں میں آنے والی ہے؟ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے کہ یہ صرف شروعات ہے۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر قدم رکھتے ہی میری آنکھوں نے ایک نیا منظر دیکھا۔ عمارت بہت پرانی تھی مگر شاندار۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ حالانکہ ارد گرد لڑکے لڑکیاں چھل پھر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہے لگا رہے تھے، مگر میرے قدم جیسے ایک لمحے کو ٹھٹک گئے۔ پہلا خیال یہی آیا، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں ماسٹر صاحب کہتے تھے کہ یہاں خواب حقیقت بنتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے آگے بڑھی، ماحول کا رنگ کچھ الگ ہی محسوس ہوا۔ ہال میں پہنچ کر رجسٹریشن کا عمل مکمل ہوا۔ عملہ خوش اخلاق تھا،
مگر ایک بوڑھی لیڈی جو فائل سنبھال رہی تھی مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ میں نے نظر چرائی مگر اس کی نظریں ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ نور الہدا۔ کہاں سے آئی ہو؟ گلشن آباد سے، گورنمنٹ گرلز اسکول سے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، تم کچھ خاص ہو، یہاں سب ویسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں۔ اس کا جملہ میرے دل میں کہیں چپک گیا، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور رجسٹریشن کے بعد کلاس کی طرف روانہ ہو گئی۔ پہلی کلاس میں داخل ہوئی تو سب کچھ نیا لگا۔ لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھے تھے، کچھ ہنس رہے تھے، کچھ موبائل پر مصروف تھے۔ میں نے ایک خالی کرسی دیکھی اور وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں، میں کسی سے نظر نہیں ملانا چاہتی تھی۔ پروفیسر صاحب اندر آئے اور کلاس شروع ہوئی۔ ان کا انداز بہت دلچسپ تھا۔ انہوں نے سب کا تعارف لینے کا کہا، سب اپنی باری پر بولتے گئے، کہے اور لطیفے بھی سنائے گئے۔ جب میری باری آئی تو سب خاموش ہو گئے۔ میرا نام نور الہدا ہے، بس اتنا ہی کہا اور دوبارہ نظریں نیچی کر لیں۔ پیچھے سے کسی لڑکے کی آواز آئی، یہ تو بڑی سنجیدہ شہزادی لگتی ہے۔ سب ہنس پڑے اور مجھے پرانی باتیں یاد آنے لگیں، مگر میں نے خود کو مضبوط رکھا۔ کلاس کے بعد میں کیمپس دیکھنے نکلی۔ ایک طرف ایک پرانی سی عمارت تھی جس کے دروازے پر لکھا تھا یونیورسٹی آرکائیوز، داخلہ ممنوع۔ میں نے قریب جا کر دروازے پر ہاتھ رکھا۔ اچانک ایک تیز سی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، جیسے اندر سے کسی نے سانس بھری ہو۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ تمہیں ایسے مقامات سے دور رہنا چاہیے، پیچھے سے آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک لڑکی کھڑی تھی۔ میں فرحین ہوں، تمہاری سینئر۔ او سلام۔ یہ جگہ کچھ عجیب ہے، ہم بھی پہلے بہت دلچسپی لیتے تھے، لیکن پرنسپل نے سختی سے منع کیا ہے۔ میں نے سر ہلایا اور ہم دونوں کیفیٹیریا کی طرف چلی گئیں۔ وہاں کچھ اور طلباء بھی بیٹھے تھے، جن میں 2 لڑکے خاص طور پر نمایاں تھے۔ فرحین نے ان کی طرف اشارہ کیا، یہ رافع ہے اور وہ شاہزیب، میرے بیچ میٹس ہیں۔ رافع نے مسکرا کر کہا، نئی لڑکی ہو؟ ہاں، نور الہدا۔ نام بہت منفرد ہے، مطلب کیا ہے؟ ہدایت کی روشنی شاید۔ تو تم رہو گی بھی ایسی ہی؟ میں نے اس کا انداز دیکھا، مذاق اور سنجیدگی کا عجیب امتزاج تھا۔ میں نے جواب نہ دیا، بس خاموش رہی۔ فرحین نے پوچھا، تم نے کوئی سوسائٹی جوائن کی؟ نہیں، ابھی تو پہلا دن ہے۔ یہاں کچھ سوسائٹیز عجیب بھی ہیں جن کا کسی کو پتہ نہیں، میں تمہیں بتاؤں گی۔ کلاسز ختم ہوئی تو میں لائبریری کی طرف چلی گئی۔ وہاں کا ماحول اور بھی پرانا اور پراسرار لگا۔ الماریوں میں بند کتابیں، اونچی چھت اور گرد آلود کارنر ٹیبل۔ میں نے ایک کتاب کھولی تو اس میں سے ایک پرانا کاغذ گرا۔ اس پر کچھ الفاظ لکھے تھے، جنات کی سلطنت تمہیں پکار رہی ہے۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ کتاب بند کی اور کاغذ اندر رکھ دیا اور جلدی سے باہر نکل آئی۔ یونیورسٹی سے نکلنے سے پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا۔ پارکنگ کی طرف جا رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک خاتون یونیفارم میں کچھ پڑھتی جا رہی تھی، جیسے کسی چیز کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ میرے قریب آئیں اور بولی، کچھ خواب دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ حقیقت میں بدلنے کے لیے، مگر ہر خواب تمہارا نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ میں حیران ہوئی، کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ جا چکی تھی۔ میں رکشے میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ گھر پہنچ کر سب کچھ نارمل تھا۔ اماں نے کہا، کہاں رہ گئی تھی؟ ہم سمجھے کچھ ہو گیا۔ میں نے مختصر جواب دیا، کلاسز تھیں۔ اپنے کمرے میں آ کر بیگ رکھا اور ڈائری نکالی۔ آج کے دن کو یاد کرتے ہوئے میں نے لکھا، یونیورسٹی صرف پڑھائی کی جگہ نہیں، یہاں کچھ چھپا ہے، کوئی راز، کوئی تاریخ، اور میں شاید کسی ایسی کہانی کا حصہ بننے جا رہی ہوں جو مجھے جنات کی شہزادی بنا دے گی، یا شاید کچھ اور۔ یونیورسٹی کے دوسرے ہفتے میں سب کچھ معمول پر آ چکا تھا، کم از کم بظاہر۔ میں کلاسز، لائبریری اور کیفے کے درمیان ایک ترتیب میں آ گئی تھی۔ فرحین اکثر میرے ساتھ بیٹھتی تھی۔ اس کی باتوں میں ایک بے ساختگی تھی جو میری خاموش طبیعت سے الگ تھی، لیکن شاید اسی فرق نے ہماری دوستی کو ممکن بنایا۔ ایک دن بریک میں ہم دونوں کیفے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ فرحین نے اچانک کہا، نور، تم بہت عجیب ہو، پتہ ہے؟ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عجیب کیسے؟ بس ہر وقت الجھی ہوئی، کسی اور ہی دنیا میں گم، جیسے تم یہاں ہو ہی نہیں۔ میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، شاید واقعی میں یہاں نہیں ہوں۔ اسی لمحے ایک لڑکا ہماری میز کے قریب آیا، ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھا اور چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ۔ فرحین، تم نے تو نئی لڑکی پر قبضہ کر لیا ہے، ہمیں ملواؤ گی یا خود ہی دوستی ختم کرو گی؟ رافع، تم ہمیشہ وقت پر آ جاتے ہو ناٹک کرنے،
فرحین ہنسی. یہ نور ہے میری دوست، اور نور یہ رافع ہے، ہمارا یونیورسٹی کا سب سے بڑا ڈرامے باز. رافع نے ہاتھ بڑھایا. ہیلو جنات کی شہزادی. میں نے چونک کر اسے دیکھا. کیا کہا تم نے؟ او معذرت، میں مذاق کر رہا تھا، بس یوں ہی تمہارا نام اور چہرہ کچھ الگ سا لگا تو خیال آ گیا. میں نے اس کا ہاتھ نظر انداز کیا اور دوبارہ چائے کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن اس کے جملے نے میرے ذہن کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا تھا. وہی بات، وہی لفظ جو میرے اندر کئی برسوں سے گونج رہا تھا. نور یہ کچھ زیادہ ہی فلمیں دیکھتا ہے، تم برا نہ منانا، فرحین نے وضاحت دی. رافع کرسی پر بیٹھ گیا اور میرے سامنے ہاتھ نچاتے ہوئے بولا، تمہاری آنکھوں میں کچھ ہے، ایک کہانی چھپی ہوئی سی، جیسے کسی پرانی کتاب کا صفحہ ہو جسے صرف چند لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں. کیا تم ہر کسی سے ایسے ہی بات کرتے ہو؟ میں نے پہلی بار تھوڑا سخت لہجہ اپنایا. نہیں، لیکن تم ہر کسی جیسی ہو بھی تو نہیں. اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی تھی، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے لگا جیسے وہ چمک عام نہیں، جیسے وہ آنکھیں لمحے بھر کو سرخ ہو گئی ہوں. میں نے فوراً نظریں ہٹا لیں. اگلے دن فرحین مجھے ایک ویران کوریڈور میں لے گئی جہاں طلباء کم آتے تھے. یہ ہمارا سیکرٹ گروپ ہینگ آؤٹ ہے، یہاں ہم لوگ چھپ کر گٹار بجاتے ہیں، شاعری کرتے ہیں اور کبھی کبھار روحانی کہانیاں بھی سناتے ہیں. میں نے حیرت سے کہا، یونیورسٹی اس کی اجازت دیتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں، اسی لیے تو یہ جگہ خفیہ ہے، بس چند لوگ جانتے ہیں. تمہیں بھی اب ہم میں شامل کر لیا گیا ہے. وہاں رافع اور شاہزیب پہلے سے موجود تھے. رافع نے گٹار اٹھا کر کچھ بجایا اور ایک عجیب سی دھن نکلی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. اس کی انگلیاں اس طرح چل رہی تھیں جیسے ساز خود بخود حرکت کر رہا ہو. یہ دھن کہاں سے سیکھی؟ میں نے بے اختیار پوچھا. کہیں سے نہیں، بس کبھی کبھی نیند میں سنائی دیتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو خود بخود انگلیوں میں بس جاتی ہے. میں خاموش ہو گئی. یہ سب کچھ معمول سے الگ تھا. پھر اس نے مجھ سے پوچھا، تم کچھ لکھتی ہو؟ ہاں، ڈائری، بچپن سے. کیا اس میں بھی محل، جنات اور شہزادے ہوتے ہیں؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا. تمہیں کیسے معلوم؟ میں اندازہ لگا رہا تھا، تمہاری آنکھوں میں وہی خواب ہیں. میں جواب دینے ہی والی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی. سب چونکے. رافع نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور کہا، کیا اب بھی تمہیں یہ سب معمولی لگ رہا ہے؟ فرحین نے ہنستے ہوئے کہا، یونیورسٹی کی وائرنگ خراب ہے، اس میں کیا پراسرار بات ہے؟ میں نے لائٹ کے بجائے رافع کی آنکھوں کی طرف دیکھا. اس روشنی میں وہ سرخ لگ رہی تھی. ایک بار پھر واپس جاتے ہوئے وہ میرے ساتھ چند قدم چلا اور بولا، نور، تمہاری ڈائری کی باتیں کسی اور دنیا سے جڑی لگتی ہیں. ہو سکتا ہے تم واقعی خاص ہو، یا تم غیر معمولی باتیں کر کے دوسروں کو الجھاتے ہو. شاید، یا شاید میں خود بھی الجھا ہوا ہوں. اس کے بعد وہ خاموشی سے مڑ کر چلا گیا اور میں اپنے اندر ایک سوال لے کر واپس آئی. کیا واقعی کوئی اور بھی جانتا ہے کہ میرے اندر کون سی کہانی پل رہی ہے؟ یونیورسٹی کی لائبریری میں ایک ایسا گوشہ تھا جہاں آ کر وقت جیسے ساکن ہو جاتا. میری عادت بن گئی تھی، ہر روز کلاسز کے بعد وہاں آ کر بیٹھتی. وہی پرانی میز، پرانی لکڑی کی کرسی اور ایک خاص سمت سے آتی روشنی جو صفحے کے کونے پر سایہ چھوڑ جاتی. اس دن بھی میں نے اپنا بیگ رکھا، ڈائری نکالی اور وہی صفحہ کھولا جہاں پچھلی رات میں نے ایک خواب کی جھلک درج کی تھی. میں نے پین اٹھایا اور اگلا خاکہ بنانے لگی. میری انگلیاں خود بخود حرکت کرنے لگیں. کچھ ہی لمحوں میں ایک محل کا منظر صفحے پر ابھر آیا، وہی جو خواب میں دیکھا تھا. ایک دروازہ، 2 ستون اور ایک محراب جس پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے. یہ تم نے کہاں دیکھا؟ میں چونک گئی. رافع میرے پیچھے کھڑا تھا. میں نے جلدی سے ڈائری بند کر لی. یہ میری ڈرائنگ ہے، خواب میں آیا تھا. نہیں، یہ وہی محل ہے. وہ بولتے بولتے رک گیا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے بھی یہ محل دیکھا ہے، بالکل ایسا ہی. میں نے اس کی طرف دیکھا. کہاں؟ تمہیں یقین نہیں آئے گا اور شاید مجھے خود پر بھی نہیں آتا، لیکن یہ وہی محل ہے جو میں نے بچپن میں ایک بار دیکھا تھا. میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، آنکھیں بند کیں تو یہ محل سامنے تھا. اسی طرز کا دروازہ، وہی ستون. میں نے آہستہ سے ڈائری کھولی. یہ خواب صرف میرے اندر نہیں پل رہا. رافع نے میز کے کنارے پر ہاتھ رکھا اور غور سے تصویر دیکھی. یہ دروازہ صرف ایک خواب کا دروازہ نہیں نور، اس کے پیچھے کچھ ہے، کچھ ایسا جو شاید ہم دونوں کے بیچ کسی اور دنیا سے جڑا ہے. ہم دونوں خاموش ہو گئے. اگلے دن فرحین نے کیفے میں آ کر کہا، تم دونوں کل دیر تک لائبریری میں کیا کر رہے تھے؟
میں نے چونک کر رافع کی طرف دیکھا، وہ چپ رہا۔ کچھ نہیں، بس ایک پرانی ڈائری دکھا رہی تھی نور، رافع نے مختصر جواب دیا۔ فرحین نے مزاحیہ لہجے میں کہا، کہیں تم دونوں کسی پرانی کہانی کے کردار تو نہیں بننے والے؟ رافع ہنسا مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ میرے ذہن میں ڈائری کا وہ صفحہ بار بار آ رہا تھا۔ کلاس کے بعد میں دوبارہ لائبریری گئی۔ اس بار میں نے ڈائری کے دوسرے صفحات نکالے، بچپن سے لکھا ہوا ایک ایک خواب پڑھا، کچھ مٹے ہوئے، کچھ ادھورے۔ میں نے ایک اور صفحہ کھولا جہاں صرف ایک جملہ لکھا تھا، کبھی کبھی تم وہ ہوتے ہو جو تمہیں خود معلوم نہیں ہوتا۔ یہ جملہ میری بچپن کی تحریر تھی، لیکن آج یہ کسی اور کے الفاظ لگ رہے تھے۔ میں نے صفحے کے نیچے ایک اور محل کا خاکہ بنانا شروع کیا، اس بار ذرا مختلف۔ اس میں ایک جھیل تھی جس کے بیچوں بیچ روشنی کا ستون تھا، جیسے آسمان سے زمین تک کوئی رشتہ قائم ہو۔ اسی دوران ایک سائے نے مجھے ڈھانپ لیا۔ پھر سے خوابوں کی دنیا میں؟ یہ رافع تھا۔ اس نے ایک کرسی کھینچی اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا تم نے کبھی اس محل کے اندر جانے کی کوشش کی؟ خواب میں؟ ہاں۔ کبھی کوئی دروازہ کھولا؟ نہیں، دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے، اور جیسے ہی میں قریب جاتی ہوں منظر بدل جاتا ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، جیسے کوئی چاہتا ہو کہ ہم وہ دروازہ نہ کھولیں۔ میں نے رافع کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ اس بار وہ عام لگ رہی تھی، لیکن میرے دل میں پھر وہی احساس ابھرا، کچھ چھپا ہوا ہے اور شاید وہ جانتا ہے۔ ہم نے بیٹھے بیٹھے 3 گھنٹے گزار دیے، ایک ایک خواب، ایک ایک خاکہ، دونوں کی یادوں میں جیسے کوئی مشترک دھاگا تھا۔ واپسی پر رافع نے کہا، نور، تمہارے خواب تمہیں بلا رہے ہیں، شاید تمہارے لفظ، تمہارے خاکے کسی پرانی حقیقت کی جھلک ہے۔ تم بھی یہ سب محسوس کرتے ہو؟ ہاں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ہم دونوں کو ایک دن اس دروازے کے پار جانا ہوگا۔ پہلی بار مجھے اپنے ہی سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی خواہش ہوئی، اور شاید رافع کے ساتھ میں وہ جواب پا سکتی تھی۔ یونیورسٹی میں معمولات جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے، ویسے ویسے میرے ارد گرد کا ماحول بدلنے لگا تھا۔ کوئی واضح چیز نہیں تھی، لیکن چند لمحے ایسے آتے کہ میں خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتی، چاہے میں تنہا ہوتی، جیسے کوئی میرے پیچھے قدموں کی چاپ رکھتا ہو، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو میرے قریب۔ ایک دوپہر میں آرکائیوز والی بند عمارت کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ اتفاقاً قدم سست ہو گئے۔ دروازہ بدستور بند تھا، لیکن اندر سے کچھ ہلکی سی آہٹ آئی۔ میں نے کان لگایا۔ نور، کسی نے آہستہ سے پکارا، آواز ایسی جیسے ہوا کسی کا نام دہرا رہی ہو۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ دل میں ایک جھجک تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ ہو سکتا ہے وہم ہو، یا شاید اندر کوئی صفائی والا ہو۔ مگر جیسے ہی میں پلٹی، کسی نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی، تم ہی ہو جنات کی شہزادی۔ میں پیچھے مڑی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کوریڈور سنسان تھا۔ سامنے سے ایک دروازہ ہلکا سا چرچرا کر بند ہوا۔ میں تیزی سے چلتی ہوئی کیفے پہنچی جہاں فرحین پہلے سے موجود تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ رنگ اترا ہوا لگ رہا ہے۔ میں نے ایک آواز سنی، کسی نے میرا نام لیا۔ کہاں؟ آرکائیوز کے پاس۔ اور پھر میں رکی۔ کسی نے کہا میں جنات کی شہزادی ہوں۔ فرحین نے حیرانی سے دیکھا۔ یہ تو بالکل ویسا ہی جملہ ہے جیسا رافع نے مذاق میں کہا تھا، لیکن یہ مذاق نہیں تھا، یہ مختلف تھا۔ اسی وقت رافع ہمارے قریب آیا۔ تمہاری باتیں سن رہا تھا۔ پھر سے شہزادیوں کی باتیں؟ میں نے کچھ نہ کہا، بس نظریں چرائیں۔ شام کو میں ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھی تھی جو مجھے یونیورسٹی نے اسکالرشپ کے تحت دیا تھا۔ دروازہ بند تھا، کھڑکیاں بھی، لیکن اندر ایک بے چینی سی تھی۔ میں نے ڈائری نکالی اور لکھنے لگی۔ اگر کوئی بار بار تمہیں پکارے اور تم ہر بار انجان بن جاؤ تو کیا وہ آواز تیز ہو جاتی ہے؟ پھر میں نے وہی خاکہ دوبارہ بنایا، محل کا دروازہ، لیکن اس بار اس کے باہر 2 سائے بنائے۔ ایک مجھے دیکھ رہا تھا، دوسرا پشت کیے کھڑا تھا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کھولا تو سامنے کوئی نہ تھا۔ نیچے فرش پر ایک کاغذ پڑا تھا، اس پر ایک جملہ لکھا تھا، وقت آ چکا ہے، خوابوں کے دروازے کھلنے لگے ہیں۔ میں نے وہ پرچہ اٹھایا، کمرہ بند کیا اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ صحن میں ایک بلی بیٹھی تھی، سفید، بالکل ساکت۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہو، جیسے وہ عام بلی نہ ہو۔ اگلے دن کلاس کے بعد میں نے خود کو یونیورسٹی کے باغیچے کی طرف جاتے پایا۔ وہ جگہ کم ہی استعمال ہوتی تھی۔ وہاں ایک پرانا فوارہ تھا، خشک اور خستہ حال۔ جیسے ہی میں قریب پہنچی، فوارے کے بیچوں بیچ مٹی پر کچھ لکھا ہوا نظر آیا۔ الفاظ دھندلے تھے لیکن پہچاننے کے قابل۔ شہزادی،
تمہاری واپسی کا وقت قریب ہے۔ میں نے فوراً تصویر لے لی اور جیسے ہی فون جیب میں رکھا ایک سایہ میرے بائیں طرف سے گزرا۔ کوئی انسان نہیں، صرف ایک سائے جیسا احساس۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، کوئی نہ تھا۔ واپس لائبریری کی طرف بڑھی اور وہاں رافع مل گیا۔ وہ کسی کتاب میں گم تھا۔ رافع، تم نے کبھی سایہ دیکھا ہے جو وجود نہ رکھتا ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ سایہ وہ چیز ہے جو روشنی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، لیکن اگر روشنی کسی اور دنیا سے ہو تو اس کا سایہ بھی دنیاوی نہیں ہوتا۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں کچھ چیزوں کو جانتا ہوں بس، اور شاید تمہیں بھی جاننے کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے پرچہ اسے دکھایا۔ وہ بغور دیکھنے لگا۔ یہ لکھاوٹ بہت پرانی زبان میں ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، مگر جو اصل پیغام ہے وہ روح سے جڑا ہے، الفاظ سے نہیں۔ تو کیا کوئی مجھے جانتا ہے؟ شاید، یا شاید تم خود ہی اپنی پہچان بھول گئی ہو۔ اس رات میں عام دنوں کی طرح بستر پر لیٹی، مگر نیند دیر سے آئی۔ دل میں بے چینی سی تھی، جیسے کوئی چیز میرے اندر ہلچل مچا رہی ہو۔ لائٹ بند کرنے سے پہلے میں نے ڈائری کا آخری صفحہ کھولا اور بس ایک جملہ لکھا، جو دکھتا ہے وہ ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا۔ نیند آئی تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا کب، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی خود کو ایک اجنبی جگہ پر پایا۔ میرے قدم کسی پتھریلی راہداری پر تھے۔ سامنے وہی محل تھا جو میں کئی بار خاکوں میں بنا چکی تھی، لیکن اس بار یہ محل صرف تصویر نہ تھا، مکمل اور جیتا جاگتا تھا۔ دروازہ خود بخود کھلا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ وہاں روشنی کے جھرمٹ میں ایک طویل ہال ہے۔ دیواروں پر سونے کے نقش، چھت سے جھولتے فانوس اور زمین پر سرخ مخملی قالین۔ ہال کے آخر میں 2 شاہی کرسیاں رکھی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کرسیوں تک پہنچی۔ ایک پر میں بیٹھی، دوسری کرسی خالی تھی۔ جیسے ہی میں نے پلک جھپکائی وہ کرسی بھی پر ہو گئی۔ رافع وہاں بیٹھا تھا، مکمل شاہی لباس میں، سر پر چمکتا ہوا تاج اور چہرے پر ایک الگ قسم کا وقار۔ نور الزمان، تم آخر آ ہی گئی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ خواب؟ یہ خواب نہیں، وہی حقیقت ہے جسے تم نے برسوں خواب سمجھا۔ تو کیا یہ سب سچ ہے؟ تم، میں، یہ محل، یہ سب تمہارا ماضی ہے اور شاید مستقبل بھی۔ تم ہمیشہ سے ہمارے درمیان تھی، صرف تمہیں یاد نہیں رہا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ میری کلائی پر چمکتا ہوا ایک نشان ابھرا ہوا تھا، جیسے جلتا سورج کسی دھات پر کندہ کیا گیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری پہچان، جو ہمیشہ تمہارے ساتھ تھی مگر آج پہلی بار تمہیں نظر آئی ہے۔ پھر رافع نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا۔ تمہیں لے جانا ہوگا وہ سب دکھانے جو تم بھول چکی ہو۔ اچانک ایک تیز روشنی کا جھماکا ہوا اور سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ رافع کی آواز گونجی، یاد رکھنا تم ہی ہو جنات کی شہزادی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں شرابور تھی، سانسیں تیز تھیں۔ میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی۔ سامنے میز پر ڈائری کھلی پڑی تھی اور اس کے اندر وہی خاکہ تھا جو خواب میں دیکھا محل جیسا تھا، لیکن یہ خاکہ میں نے نہیں بنایا تھا۔ کاغذ کی تازگی سے صاف لگ رہا تھا کہ یہ کسی اور نے بنائی ہے۔ میں نے ڈائری بند کی اور جیسے ہی ہاتھ اپنی کلائی پر رکھا تو جھٹکا لگا۔ وہاں واضح طور پر نشان موجود تھا، بالکل وہی جو خواب میں تھا۔ چھوٹا سا دائرہ جس کے بیچ میں ایک لکیر اور اس لکیر کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے نقطے۔ کپڑے بدلتے ہوئے بھی وہ نشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ جیسے میری جلد کا حصہ بن چکا تھا۔ یونیورسٹی گئی تو سارا دن ذہن بکھرا رہا، کلاسز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ فرحین نے نوٹس پکڑاتے ہوئے کہا، کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہو، بس نیند پوری نہیں ہوئی یا خواب زیادہ دیکھنے لگی ہو۔ میں کچھ نہ بولی۔ لائبریری میں بیٹھ کر میں نے وہی صفحہ دوبارہ کھولا اور اس بار خواب کا مکمل منظر لفظوں میں اتارا۔ میں لکھ رہی تھی جب اچانک رافع سامنے آ بیٹھا۔ تم جاگ گئی ہو، لیکن خواب ختم نہیں ہوا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ میں وہی ہوں جو تمہیں واپس لے کر آیا۔ یہ سب کیا ہے رافع؟ ہم کون ہیں؟ تم وہ ہو جو برسوں پہلے ہمارے درمیان رہتی تھی۔ تمہیں بھیجا گیا تھا انسانوں میں کسی مقصد کے لیے۔ شاید تمہیں اپنی پہچان واپس لینے کا وقت آ چکا ہے، لیکن یہ نشان، یہ خواب، یہ نشان اس عہد کا ہے جو تم نے تب لیا تھا جب تم نے جناتی سلطنت کو چھوڑا تھا۔ یہ تمہیں یاد دلانے کے لیے ہے کہ تمہارا تعلق صرف اس دنیا سے نہیں۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ وہ اب بھی انسان لگتا تھا، لیکن اس کی باتیں کسی اور دنیا کی تھیں۔ مجھے سب کچھ سمجھنا ہے رافع، لیکن ابھی بہت کچھ الجھا ہوا ہے۔
سب کچھ وقت پر واضح ہوگا، لیکن اب وقت کم ہے اور وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کون؟ وہ جو نہیں چاہتے کہ تم اپنی پہچان واپس لو۔ اس شام جب میں ہاسٹل واپس آئی تو کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، حالانکہ میں صبح بند کر کے گئی تھی۔ پردے ہل رہے تھے اور ہوا میں وہی خوشبو تھی جو محل کے ہال میں تھی، جیسے خواب میرے پیچھے پیچھے آ گیا ہو۔ اس ہفتے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ نیا سامنے آ رہا تھا۔ یونیورسٹی کی وہی لائبریری، وہی کونے کی میز، وہی خاموش ماحول، مگر آج رافع معمول سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس نے کتاب نہیں کھولی، نہ ہی کوئی بے مقصد بات کی۔ وہ سیدھا میرے سامنے آ بیٹھا۔ نور، آج میں تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں جو تمہیں پہلے ہی جان لینی چاہیے تھی۔ میں نے سر ہلایا، خاموشی سے اشارہ کیا کہ وہ بولے۔ تمہیں خواب آ رہے ہیں، نشان ابھرا ہے۔ تمہاری ڈائری میں وہ محل موجود ہے جو تم نے کبھی دیکھا نہیں مگر بنا لیا۔ تم اب تک سمجھ گئی ہوگی کہ یہ سب اتفاق نہیں۔ تو پھر کیا ہے رافع؟ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو، نہ تمہاری طرح کا انسان، نہ تمہاری دنیا کا مکمل حصہ۔ میں جن زادہ ہوں۔ یہ الفاظ جیسے لائبریری کی خاموشی میں گونج گئے۔ جن زادہ؟ ہاں، میرے والد ایک طاقتور جن ہے جو اس وقت ایک عامل کی قید میں ہے۔ میں یہاں اس لیے آیا کہ کسی طرح انہیں رہائی دلوا سکوں۔ میں تھوڑی دیر تک کچھ کہہ نہ سکی، پھر آہستہ سے بولی، یہ عامل کون ہے؟ رافع نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ فرحین کا باپ۔ ایک لمحے کو سب کچھ رک سا گیا۔ فرحین، تمہاری دوست؟ تمہاری بھی، لیکن وہ نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ اس کے باپ نے میرے والد کو کیسے قید کیا۔ تمہارے والد نے کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں، بس انسانوں کی دنیا سے الگ رہتے تھے، لیکن بعض عامل ایسے ہوتے ہیں جو جنات کو قابو میں لا کر طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور میرے والد ایک خاص طاقت کے حامل تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی، پھر سوال کیا، اور تم نے یہ سب کب سے جانا؟ بچپن سے۔ میں دو دنیاؤں کا فرد ہوں، انسانوں جیسی شکل لیکن جنات کی روح۔ مجھے بھیجا گیا تھا کہ اپنے باپ کو آزاد کرا سکوں۔ میں نے فرحین سے دوستی اسی لیے کی تھی کہ اس کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچ سکوں۔ اور میرے ساتھ تمہاری دوستی؟ وہ خاموش ہو گیا، کچھ لمحے کے بعد بولا، یہ اتفاق نہیں تھا، لیکن اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ تمہیں پہلی بار دیکھا تو لگا تم کچھ اور ہو، پھر تمہارے خواب، تمہاری ڈائری، تمہارا نشان، سب کچھ ملا کر مجھے یقین ہو گیا کہ تم بھی ان سب سے جڑی ہو۔ میں نے ہاتھ میں موجود ڈائری کی طرف دیکھا۔ کیا میں بھی جنات کی دنیا سے تعلق رکھتی ہوں؟ تم انسان ہو، مگر تمہاری روح کسی اور مقام سے جڑی ہے۔ تم وہ ہو جسے برسوں پہلے بھیجا گیا تھا اور پھر سب کچھ بھلا دیا گیا، لیکن وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی حقیقت کو پہچانو۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، اور تمہارے والد کو کیسے رہا کیا جا سکتا ہے؟ یہی سب سے پیچیدہ کام ہے۔ عامل نے انہیں ایک ایسی شیشے کی بوتل میں قید کیا ہے جسے مخصوص منتر کے بغیر نہیں کھولا جا سکتا، اور وہ منتر فرحین کے باپ کے پاس ہے۔ کیا فرحین جانتی ہے کہ اس کا باپ کالا علم کرتا ہے؟ نہیں، وہ اسے صرف ایک روحانی عامل سمجھتی ہے۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ میں نے اپنی کلائی پر نظر ڈالی۔ نشان آج کچھ زیادہ واضح لگ رہا تھا، جیسے وہ بھی ہماری باتوں پر رد عمل دے رہا ہو۔ کیا میں تمہارے باپ کو رہا کروانے میں مدد کر سکتی ہوں؟ صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ تمہارے اندر جو توانائی ہے وہ عام انسانوں میں نہیں ہوتی، اور شاید اسی لیے تمہارے خواب، تمہاری ڈائری اور تمہارا یہ نشان سب ایک مقصد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں فرحین کے قریب ہوں، اگر تم چاہو تو میں کچھ معلومات نکال سکتی ہوں۔ نہیں، ابھی کچھ ظاہر مت کرنا، ہم احتیاط سے آگے بڑھیں گے۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور ذہن خیالوں میں الجھا تھا۔ اگلے دن صبح یونیورسٹی پہنچی تو کیفے میں فرحین پہلے سے بیٹھی تھی۔ آج میری امی نے تمہیں خاص دعوت دی ہے، شام کو ہمارے گھر چلنا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس خوشی میں؟ بس یوں ہی، امی سن رہی تھیں کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، پڑھاکو ہو، انہوں نے کہا کہ ایسے بچوں سے ملنا چاہیے۔ شام کو میں فرحین کے ساتھ اس کے گھر گئی۔ چھوٹا سا مگر صاف ستھرا مکان تھا، اندر خوشبو بکھری ہوئی تھی، لیکن وہ عام خوشبو نہیں تھی، کچھ الگ، کچھ پرانی سی۔ دروازے پر جھومر لگا ہوا تھا جو مسلسل ہلکی ہلکی آواز کر رہا تھا۔ فرحین کی ماں نے میٹھے لہجے میں کہا، آؤ بیٹا، ہم تو سن رہے تھے تم بہت ذہین ہو، اب سامنے دیکھ لیا۔ میں نے ادب سے جواب دیا۔ گھر کے اندر ایک خاص کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا، اس پر کندہ کچھ عجیب و غریب نشان تھے۔ میں نے پوچھا، یہ دروازہ بند کیوں ہے؟ فرحین نے جھینپ کر جواب دیا، وہ ابا کا کمرہ ہے، وہ عامل ہے نا،
کچھ چیزیں رکھتے ہیں وہاں، منع کیا ہے ہمیں اندر جانے سے۔ ہم بیٹھے، چائے پی، رسمی باتیں ہوئیں، لیکن میرا ذہن بار بار اس بند کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فرحین واش روم گئی تو میں آہستہ سے اٹھی اور کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی۔ ہلکے سے دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن موبائل کی ٹارچ آن کی تو منظر صاف ہوا۔ کمرہ واقعی عجیب تھا۔ دیواروں پر مختلف شکلوں کے چارٹ، فرش پر چاک سے بنے دائروں کے نشان، اور ایک میز جس پر کئی بوتلیں پڑی تھیں۔ ان میں ایک بوتل ایسی تھی جس کے اندر سے دھواں گھوم رہا تھا، مسلسل، جیسے زندہ ہو۔ میں قریب گئی تو بوتل نے ایک جھٹکا دیا، جیسے اندر سے کسی نے دیوار پر ضرب ماری ہو۔ میں پیچھے ہٹی، سیاہ دھواں لمحے بھر کو ایک چہرے کی شکل اختیار کر گیا، نرم، تھکا ہوا، لیکن آنکھوں میں ایک خاموش التجا۔ میرے منہ سے نکلا، تم رافع کے والد ہو؟ دھواں دوبارہ گردش میں آ گیا، مگر بوتل ایک بار پھر لرز گئی۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر کا پلو نکالا، بوتل لپیٹی اور بیگ میں رکھ لی، دروازہ بند کیا اور صوفے پر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ فرحین آئی اور ہنستے ہوئے بولی، کتنا وقت لگا؟ میں سمجھی تم بھی عامل بننے گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ گھر آ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور بیگ سے بوتل نکالی، اسے غور سے دیکھا۔ وہی دھواں، وہی گردش، مگر اب اس میں سکون تھا، جیسے کسی نے امید کی کرن دکھا دی ہو۔ اسی وقت میرے موبائل پر رافع کا پیغام آیا، تم نے کیا؟ میں نے جواب دیا، ہاں وہ میرے پاس ہے، تمہارا شک درست تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں جب رافع مجھ سے ملا تو پہلی بار اس کے چہرے پر ایک سکون تھا، جو حقیقی سکون تھا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، تم نے ثابت کر دیا کہ تم مختلف ہو۔ وہ بوتل میرے کمرے میں ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ عامل کو خبر ہو گئی تو وہ کچھ نقصان نہ پہنچائے۔ اب وقت کم ہے، ہمیں اگلا قدم جلد اٹھانا ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ تمہیں خود وہ منتر پڑھنا ہوگا جو تمہاری ڈائری کے پہلے صفحے پر ہے۔ وہ دراصل ایک رمز ہے جو صرف تم جیسی کسی خاص روح کے ذریعے فعال ہوتا ہے۔ میں نے ڈائری کھولی اور پہلا صفحہ دیکھا۔ وہاں جو شعر لکھا تھا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ اور مطلب رکھتا ہوگا۔ جنموں کی پیاس ہے ایک قطرہ سچائی کا، جنموں کی پیاس ہے ایک قطرہ سچائی کا، کھل جائے راز جب زنجیر ہو جدائی کا۔ رافع نے آہستہ سے کہا، یہی منتر ہے، اسے جب بوتل کے سامنے پڑا جائے گا تو قید کھلے گی، لیکن اس لمحے تمہیں بہت مضبوط ہونا پڑے گا، کیونکہ قید ختم ہونے سے پہلے عامل کی رکاوٹیں سامنے آئیں گی۔ تو پھر ہم یہ سب کب کریں گے؟ چاند کی اگلی 14ویں رات کو۔ وہ رات قوتوں کے توازن کی رات ہوتی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے خوف تھا، لیکن اس سے زیادہ ایک کشش تھی۔ وہ جو اب تک میری ڈائری کے صفحات میں قید تھی، اب حقیقت بننے والی تھی۔ رات کا وقت تھا، سارا گھر سو رہا تھا۔ میں نے بوتل نکال کر میز پر رکھی۔ کمرے میں اچانک ہوا بند ہو گئی، جیسے کسی نے سانس روک لی ہو۔ بوتل کے اندر دھواں معمول سے زیادہ تیز گھومنے لگا، جیسے اسے کسی نئی جگہ کی پہچان ہو گئی ہو۔ کچھ لمحوں بعد کمرے کی کھڑکی خود بخود کھلی اور پردے تیزی سے ہلنے لگے۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی، بوتل کو الماری میں چھپا دیا۔ بستر پر لیٹی تو نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ دیواروں سے سرگوشیاں آ رہی تھی، فرش پر جیسے کسی کے چلنے کی آواز تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا، تب جا کر تھوڑا سکون آیا۔ صبح کے وقت دروازہ زور سے بجا۔ سوتیلی ماں تھی۔ اٹھ جا، رات بھر کیا جادو ٹونا کرتی رہی ہے، سارا گھر لرزتا رہا، در و دیوار سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو سو رہی تھی۔ ہاں سو رہی تھی، اور جنات تیرے گرد ناچ رہے تھے۔ میں نے تو پہلے دن ہی کہا تھا اس پر کچھ سایہ ہے، اب آیا ہے اصل رنگ نظر۔ ابا باہر آئے۔ کیا ہو رہا ہے صبح صبح؟ رحمو، تم نے سنا نہیں؟ تمہاری بیٹی کے کمرے سے رات بھر آوازیں آتی رہیں۔ میں کہتی ہوں اس پر کچھ ہے، اب بھی وقت ہے کسی عامل کے پاس لے جاؤ اسے۔ ابا نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں فکر تھی۔ نور، سب ٹھیک ہے؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں ابا، بس موسم کا اثر ہے شاید۔ سوتیلی ماں بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی، لیکن مجھے پتا تھا خطرہ اب شروع ہو چکا ہے۔ اگر بوتل کی موجودگی نے یہ سب کیا ہے تو آئندہ دنوں میں اور کچھ ہوگا۔ یونیورسٹی جانا ضروری تھا۔ ابا کو بتائے بغیر تیار ہوئی اور نکل پڑی۔ راستے میں دل بے چین رہا، مگر میرے اندر ایک فیصلہ واضح تھا، اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ رافع لائبریری میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر فوراً اٹھا۔ بوتل کہاں ہے؟ میرے کمرے میں، گھر پر۔ رات کچھ عجیب ہوا، کھڑکیاں خود بخود کھل گئیں، دیواروں سے آوازیں آئیں، میری سوتیلی ماں نے شور مچا دیا۔
یہ سب توقع کے مطابق تھا۔ قید شدہ جن جب نئی فضا میں آتا ہے تو فضا اسے رد کرتی ہے۔ اب کیا کریں؟ اگر کسی کو علم ہو گیا کہ میں کیا لے کر آئی ہوں؟ ہمیں اس سے پہلے سب کچھ مکمل کرنا ہوگا۔ آج رات تم منتر یاد کرو، کل 14ویں ہے، وہی رات ہے جب دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ میں تیار ہوں۔ اس دن میں نے لائبریری میں بیٹھ کر سارا منتر دوبارہ لکھا، پھر بار بار دہراتی رہی۔ شام کو گھر آئی، کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا، الماری کھولی اور بوتل نکالی۔ اس بار دھواں مکمل طور پر ساکت تھا، جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، بس ایک رات اور، پھر تم آزاد ہوگے۔ بوتل پر ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میں نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا اور منتر کو آہستہ آہستہ پڑھنے لگی۔ کمرے کی فضا میں ہلکا سا ارتعاش آیا، جیسے کوئی باریک سی لہریں گھوم رہی ہوں۔ پھر آہٹ بند ہو گئی، خاموشی طاری ہو گئی۔ اگلی صبح سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ ابا کو کچھ نہ بتایا جائے، وہ پریشان ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے منع ہی کر دیں۔ میں نے چپکے سے بیگ میں بوتل رکھی اور یونیورسٹی روانہ ہو گئی۔ راستے میں میری نظریں ہر طرف تھیں، جیسے کوئی تعاقب کر رہا ہو۔ 2 بار محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ پیچھے ہے، لیکن جب مڑی تو کچھ نہیں تھا۔ رافع پہلے سے کیفے میں تھا۔ آج رات سب طے ہے، کاف کے مقام پر جانا ہوگا۔ تم تیار ہو؟ ہاں، لیکن میرے دل میں اب بھی کئی سوال ہیں۔ سب سوالوں کا جواب تمہیں وہاں ملے گا جہاں حقیقتیں نقاب اتارتی ہیں۔ میں نے بوتل بیگ سے نکال کر اسے تھمائی۔ یہ اب تمہارے حوالے، کل رات اس کی حفاظت مشکل ہو گئی تھی۔ رافع نے بوتل غور سے دیکھی، پھر آہستہ سے بولا، تمہارا شکریہ شہزادی، تم نے صرف میرے والد کو نہیں بچایا، تم نے اپنی شناخت کی طرف پہلا قدم اٹھایا ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے خود بھی اب یقین ہونے لگا تھا کہ جو کچھ میں برسوں لکھتی رہی وہ فقط خواب نہیں تھے۔ چاند کی 14ویں رات تھی، ہوا میں نمی تھی، فضا میں گہری خاموشی۔ میں یونیورسٹی کے بعد سیدھا پرانی لائبریری کے پچھلے باغیچے میں پہنچی، جہاں رافع پہلے سے موجود تھا۔ اس کے ساتھ وہی بوتل تھی جسے میں نے 2 دن پہلے اسے واپس کیا تھا۔ زمین پر ایک مخصوص دائرہ بنا ہوا تھا، چوک سے نہیں بلکہ کسی چمکدار دھاتی محلول سے جو ہلکی ہلکی روشنی دے رہا تھا۔ وقت آ چکا ہے، رافع نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بس تمہیں منتر دہرانا ہے اور جو ہوگا وہ دیکھنا ہے۔ میں خاموشی سے دائرے میں داخل ہوئی۔ بوتل کو دائرے کے مرکز میں رکھا گیا۔ میں نے ڈائری نکالی اور وہی منتر دوبارہ پڑھنا شروع کیا جو کئی بار یاد کیا جا چکا تھا۔ جنموں کی پیاس ہے ایک قطرہ سچائی کا، کھل جائے راز جب زنجیر ہو جدائی کا۔ لفظ مکمل ہوتے ہی دائرے کے اندر موجود بوتل لرزنے لگی۔ اس میں قید سے دھواں اب بے چینی سے چکر کاٹنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد ایک تیز چمک نمودار ہوئی اور بوتل خود بخود کھل گئی۔ دھواں ایک دم باہر نکلا اور فضا میں بلند ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے انسانی شبیہ اختیار کی۔ رافع 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ابا؟ شبیہ نے اپنا ہاتھ رافع کے کندھے پر رکھا اور ایک گہری تھکی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، تم نے مجھے آزاد کر دیا، میں جانتا تھا تم آؤ گے۔ میں وہ منظر دیکھتی رہی۔ میرے سامنے جنات کی دنیا کا ایک ٹکڑا مکمل ہو رہا تھا اور میں اس کا مرکز بن چکی تھی۔ جن شبیہ نے میری طرف دیکھا۔ شکریہ شہزادی، تم نے وعدہ نبھایا۔ میں نے سر ہلایا۔ سوال بہت تھے، لیکن لمحہ اس سب سے آگے تھا۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ رافع یونیورسٹی آنے لگا، لیکن اب وہ خاموش رہتا۔ ہم کم بات کرتے، لیکن ایک عجیب سا سکون درمیان میں آ گیا تھا۔ کچھ دن بعد جب میرا فائنل رزلٹ آیا، میں یونیورسٹی میں اپنی ڈگری مکمل کر چکی تھی۔ پوزیشن نہ صحیح مگر کامیابی میرے نام رہی۔ ابا کو جب بتایا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نور، تو نے تو میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سوتیلی ماں نے پہلو بدلا۔ اب پڑھ لیا، اب شادی کا سوچو، ہمارے جیسے گھر میں کب تک رہے گی؟ ابا نے جواب میں صرف اتنا کہا، جس نے اتنا پڑھا وہ خود اپنا راستہ چنے گی۔ اسی شام دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی اور رافع کھڑے تھے۔ رافع نے سادہ لباس پہنا ہوا تھا، چہرہ سنجیدہ اور نظریں جھکی ہوئی۔ السلام علیکم چچا جان، میں رافع ہوں، نور کا یونیورسٹی فرینڈ، آج آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں۔ ابا نے حیرت سے اسے اندر بلایا۔ چائے رکھی گئی، رسمی باتیں ہوئیں اور پھر رافع نے صاف لہجے میں کہا، میں نور سے نکاح کا خواہش مند ہوں، میرے والد بھی اس رشتے سے راضی ہیں۔ ابا چند لمحے چپ رہے، پھر پوچھا، بیٹا تم کرتے کیا ہو؟ رافع نے مختصر جواب دیا، فیملی بزنس ہے
اور میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے سنبھال رہا ہوں۔ سوتیلی ماں اچانک بول پڑی، یہ اتنے امیر کب سے ہو گئے اور ہماری معمولی بچی کے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ رافع نے آہستہ سے جواب دیا، نور معمولی نہیں، وہ میرے لیے بہت خاص ہے۔ ابا نے خاموشی سے میری طرف دیکھا۔ نور، تو کیا چاہتی ہے؟ میں نے سر ہلایا۔ ابا میں اس رشتے سے خوش ہوں۔ اسی لمحے ابا نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا۔ چند دن بعد سادگی سے نکاح ہوا۔ رافع نے انسانی معاشرے کے تمام رسم و رواج کو اپنایا، گو کہ وہ اس دنیا کا مکمل حصہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد جب میں رافع کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو اس نے آہستہ سے کہا، اب تم میری دنیا کی بھی شہزادی ہو اور اپنی دنیا کی بھی، اور تمہارے والد تم سے ملنے کے خواہش مند ہیں، جلد تمہیں لے جاؤں گا۔ اب میری زندگی کا نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ شادی کے بعد میری زندگی ایک عجیب سے سکون اور ایک انجانی بے چینی کے درمیان آ گئی تھی۔ رافع کا رویہ محبت بھرا تھا، خیال رکھنے والا، اور میرے ابا کو وہ ایسا لگا جیسے برسوں کا جاننے والا ہو۔ سوتیلی ماں بھی وقت کے ساتھ نرم پڑ گئی تھی، کیونکہ اسے ایسے داماد کی توقع نہیں تھی جو مہنگے تحفے لاتا ہو، خاموش رہے اور کبھی جواب نہ دے۔ رافع کے والد نکاح کے وقت نظر نہیں آئے تھے۔ رافع نے صرف اتنا کہا تھا، وہ دور ہیں، بس دعائیں دی ہیں۔ میرے ابا نے بھی رسمی طور پر اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کس طرح آزاد ہوئے تھے۔ شادی کے بعد میں اپنے سسرال نامی جگہ پر گئی، جو بظاہر شہر کے ایک پوش علاقے کا ایک پرانا مگر خوبصورت گھر تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے کچھ محسوس کیا، ایک ایسی خاموشی جو عام گھروں میں نہیں ہوتی۔ دیواروں پر لگی تصاویر عام تھیں، مگر ان میں سے کچھ تصویریں خود بخود بدل رہی تھیں۔ ایک تصویر میں محل کا منظر تھا، دوسرے لمحے وہ جھیل بن جاتا۔ میں نے رافع سے پوچھا، یہ تصویریں یہ عام نہیں لگتی؟ رافع نے کہا، یہ ہماری دنیا کی جھلک ہیں، یہ گھر صرف ایک پردہ ہے، اصلی مقام اس کے پیچھے ہے، لیکن تمہیں ابھی وہ سب کچھ دکھانا جلدی ہوگا، جب تم مکمل طور پر تیار ہو جاؤ تب۔ میں نے مزید سوال نہیں کیے، کیونکہ اندر کہیں دل بھی مان رہا تھا کہ ہر راز کا وقت ہوتا ہے۔ رات کو جب ہم اپنے کمرے میں گئے تو رافع نے ایک دراز سے چھوٹا سا آئینہ نکالا۔ اس میں جھانکنے پر میرا عکس نہیں آیا، بلکہ ایک محراب والا دروازہ نظر آیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ہماری دنیا کا دروازہ ہے۔ 14ویں رات کو جب چاند مکمل ہو تو تم اس دروازے سے گزر سکتی ہو۔ اور آج کیا ہے؟ 14ویں رات، رافع نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ اس نے آئینہ ایک مخصوص زاویے سے گھمایا اور اچانک کمرے کی دیوار جیسے تحلیل ہونے لگی۔ ایک روشنی ابھری اور اس روشنی کے اندر وہی محل دکھائی دیا جسے میں برسوں خوابوں میں دیکھتی آئی تھی۔ چلو نور، آج تمہیں دکھاتا ہوں وہ دنیا جس سے تمہارا اصل تعلق ہے۔ میں نے رافع کا ہاتھ تھاما اور روشنی کے دائرے میں قدم رکھا۔ چند لمحوں کے بعد ہم ایک کھلے میدان میں کھڑے تھے، جس کے ایک طرف محل کی بڑی دیواریں تھیں اور دوسری طرف نیلے شیشے جیسی جھیل۔ آسمان گہرے نیلے رنگ کا تھا، جس میں ستارے معمول سے بڑے اور چمکدار دکھائی دیتے تھے۔ محل کے دروازے پر 2 سنتری کھڑے تھے جو ہمیں دیکھتے ہی سر جھکا گئے۔ انہوں نے کہا، شہزادی نورالزبان، خوش آمدید۔ میں ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ میرے خواب، میری ڈائری، میری بچپن کی تحریریں، سب جیسے اس لمحے میں زندہ ہو گئی تھی۔ مجھے محل کے اندر لے جایا گیا۔ راہداریوں میں خوشبو تھی، روشنی تھی اور خاموشی میں موسیقی کی جھلک۔ ایک بزرگ خاتون سفید لباس میں لپٹی ہمارے استقبال کے لیے آئیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہم نے تمہارا انتظار کیا ہے، تم نے وعدہ نبھایا، تمہاری واپسی ہمارے لیے نئی زندگی کی نوید ہے۔ رافع نے سر جھکا کر کہا، یہ میری رفیقہ ہے، میری ساتھی اور اب ہماری دنیا کی وارث بھی۔ محل کے ایک کمرے میں ہمیں کچھ وقت دیا گیا۔ رافع نے کہا، یہ جگہ تمہیں آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی، ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے، لیکن سب ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، میرے ابا کو کبھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم کون ہو۔ نہیں ہوگا، تمہاری دنیا اور ہماری دنیا کے درمیان پردہ ہے جو صرف 14ویں رات کو اٹھتا ہے۔ واپسی پر جب ہم کمرے میں آئے تو سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن اندر کچھ بدل چکا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ میری حقیقت کیا ہے اور میں کیا بن چکی ہوں۔ اگلے دن ابا سے ملنے گئی تو انہوں نے پیار سے پیشانی چومی۔ نور، مجھے فخر ہے کہ تو نے خود کو ثابت کیا۔ میں خاموش رہی۔ سوتیلی ماں نے بھی عجیب لہجے میں کہا، شکر ہے تمہاری قسمت جاگ گئی، ورنہ ہمیں تو لگا تھا یہ لڑکی خوابوں میں ہی رہ جائے گی۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور دل میں کہا، کبھی کبھی خواب حقیقت بن جاتے ہیں، بس وہ حقیقت سب کو دکھائی نہیں دیتی۔ رافع اب پہلے سے زیادہ خاموش رہتا تھا۔
شاید اس کے اندر بھی کچھ بدل چکا تھا۔ ہم نے طے کیا تھا کہ ہماری حقیقت کو راز رکھنا ہے، نہ ابا کو معلوم ہونا چاہیے نہ کسی اور کو۔ رات کے کھانے پر رافع نے کہا، اگلی 14ویں پر تمہارا تاج رکھا جائے گا، پھر تم مکمل شہزادی بنو گی۔ میں نے کہا، کیا وہ میرا امتحان ہوگا؟ نہیں، تمہارا حق، تمہاری پہچان۔ رات کا آسمان مکمل روشن تھا، چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ 14ویں کی رات تھی، وہی رات جس کے انتظار میں نہ جانے کتنے سال، کتنے خواب اور کتنی تحریریں گزری تھیں۔ میں اور رافع تیار کھڑے تھے، وہی مخصوص آئینہ ہمارے سامنے رکھا گیا جو اب معمول کا دروازہ بن چکا تھا۔ رافع نے کہا، آج کی رات خاص ہے، آج تمہیں وہ پہچان دی جائے گی جو تمہارا حق ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا، سفید اور نیلے امتزاج والے لباس میں خود کو آئینے میں دیکھا۔ یہ لباس مجھے خوابوں میں نظر آتا تھا۔ اس کے کاندھوں پر سنہری دھاریاں تھیں اور کمر پر ایک خاص نشان، وہی نشان جو میری کلائی پر اب دھندلا ہو چکا تھا، جیسے اس نے اپنی جگہ پوری کر لی ہو۔ روشنی کا دائرہ بنا اور ہم اس کے اندر داخل ہو گئے۔ لمحے بھر میں ہم کاف کے میدان میں تھے، وہی وسیع جگہ جو آسمان سے جڑی لگتی تھی۔ محل کی فصیل پر مشعلیں روشن تھیں، راہداریاں روشنی سے جگمگا رہی تھیں اور جناتی رعایا قطار میں کھڑی تھی۔ شہزادی نور الزمان، تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ اعلان ایک باروب آواز میں ہوا جو محل کے بلند دروازے سے گونجی۔ میرے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ رافع میرے ساتھ تھا، لیکن آج وہ پیچھے ہٹ کر میرے عقب میں ہو گیا، جیسے آج کی روشنی صرف میرے لیے ہو۔ محل کے مرکزی ہال میں داخل ہوتے ہی سب نے سر جھکا لیے۔ سامنے سنگ مرمر کی بنی ایک بلند کرسی تھی جس کے پیچھے نیلے اور سنہری رنگوں سے شہزادی جنات کا نشان کندہ تھا۔ مجھے اس کرسی کی طرف لے جایا گیا۔ راستے میں ہر در و دیوار سے میری لکھی ہوئی وہ تحریریں جھانک رہی تھیں جو میں نے بچپن سے اپنی ڈائری میں لکھی تھیں۔ ان خوابوں نے اب مجسم شکل اختیار کر لی تھی۔ شہزادی نور الزمان، یہ تخت تمہاری شناخت ہے۔ تم نے اپنی دنیا اور ہماری دنیا کو جوڑا، اپنے وعدے کو نبھایا، اور ایک بار پھر وہ کڑی بنی جس نے دو جہانوں کے درمیان توازن قائم کیا۔ ایک بوڑھا جن جو سب سے آگے کھڑا تھا میرے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں تاج تھا، سنہری دھات سے بنا ہوا، جس میں نیلے نیلے پتھر جڑے تھے اور درمیان میں وہی نشان تھا جو میرے جسم پر اب دھندلا ہو چکا تھا۔ اس نے میرے سر پر تاج رکھا اور کہا، اب تم صرف ہماری شہزادی نہیں، ہماری تاریخ کا حصہ ہو۔ سب نے ایک ساتھ نعرہ بلند کیا، شہزادی جنات زندہ باد۔ اس لمحے میری آنکھوں میں وہ تمام لمحے گھومنے لگے، اسکول کی محرومیاں، سوتیلی ماں کی سختیاں، ابا کی خاموش دعائیں، وہ ڈائری کے صفحے، خوابوں کے محل، اور وہ لمحہ جب پہلی بار رافع نے مجھے جنات کی شہزادی کہا تھا۔ رافع میرے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، تمہیں وہ مقام ملا جس کی تم مستحق ہو۔ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا، کیا یہ سب سچ ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، یہ وہی سچ ہے جو تم برسوں سے لکھتی آ رہی ہو، صرف اب وہ تمہارے لفظوں سے نکل کر تمہاری تقدیر بن چکا ہے۔ محفل کے بعد ہمیں محل کے اندر کے ایک ہال میں لے جایا گیا جہاں صرف خواص موجود تھے۔ وہاں جنات کی اعلیٰ شخصیات اور ان کی دنیا کے محافظ موجود تھے۔ سب میرے ساتھ ہاتھ ملاتے، سلام کرتے اور شہزادی کہہ کر مخاطب کرتے۔ محفل ختم ہونے کے بعد ہم واپس جانے لگے تو ایک نوجوان جن میرے قریب آیا۔ اس نے کہا، شہزادی، آپ کی ڈائری کی وہ لائن جو ہمیشہ آخر میں لکھتے ہیں آج پوری ہوئی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تم نے وہ کب دیکھی؟ ہم سب نے دیکھی۔ خوابوں کی دنیا میں تمہاری تحریریں بہت دور تک جاتی تھیں، وہاں وقت اور فاصلہ نہیں ہوتا، صرف احساس ہوتا ہے۔ میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، تو تم سب میری کہانی کے خاموش گواہ تھے، اور محافظ بھی۔ واپسی پر جب ہم انسانی دنیا میں لوٹے تو وقت جیسے تھم سا گیا۔ رافع نے کہا، یہ سب تمہیں تب تک یاد رہے گا جب تک تم چاہو گی۔ اگر کبھی چاہو کہ عام زندگی گزارو تو یہ سب ایک پردے میں چھپ جائے گا، اور اگر نہ چاہوں تو یہ دنیا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ ہر 14ویں رات تمہیں بلائے گی، تمہیں وہی شہزادی کہے گی جسے آج سب نے تسلیم کیا۔ میں نے گھر آ کر اپنے پرانے کمرے کی میز کھولی، وہی ڈائری نکالی جس میں سب کچھ لکھا تھا، اور اس کا آخری صفحہ کھولا۔ پہلی بار میں نے وہ لائن بغیر سوچے لکھی جو برسوں سے میرے دل میں بند تھی۔ کبھی کبھی ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ صرف خواب نہیں ہوتے، وہ ہماری تقدیر کا راستہ ہوتے ہیں۔ میں نے قلم رکھا اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ 14ویں کا چاند اب بھی پوری روشنی سے چمک رہا تھا، اور میری دنیا اب دو حقیقتوں کے بیچ ایک کامل توازن میں تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے
تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔